اذان کا ٹائم تھا، اذان دینی شروع کر دی، دونوں ہاتھ یوں رکھ لیے، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، حی علی الصلاۃ کہہ دیا، حی علی الفلاح کہہ دیا۔ محلے کے لوگ اٹھ کے آ جائیں گے، قاری صاحب اپنے گھر سے بھی نکل آئیں گے، کوئی اور حضرات بھی آ جائے گا، کہیں سے یہ ہمارا کوئی دوست آ جائے گا، وہ آ کے کہے گا حافظ صاحب آپ نے اذان تو دی ہے، آپ اذان کے درمیان اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا بھول گئے ہیں، آپ اذان دوبارہ دے تو آپ کی اذان مکمل ہوگی۔ پھر حافظ صاحب دوبارہ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں۔ اب اذان حافظ صاحب کی مکمل ہو گئی، 10 منٹ کا انتظار کیا، 15 منٹ کا انتظار کیا، نمازی حضرات آگے، امام مصلی پر کھڑا ہو گئے، حافظ صاحب نے اقامت کے لیے امام کی سمت کو اختیار کیا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پھر حافظ صاحب نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ۔ پیچھے سے مقتدی بول اٹھیں گے، بھئی آپ نے تو بیچ میں محمد کا نام چھوڑ دیا ہے، آپ دوبارہ محمد کا نام لیں، پھر اپنی تکبیر کو مکمل کریں۔ پھر حافظ صاحب محمد کا نام لیں گے، پھر اپنی تکبیر کو مکمل کریں گے، پھر امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت مکمل کر دی، دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ لیا۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھنا شروع کر دیا۔ بعد میں امام صاحب کو خیال آیا میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ علماء سے فون کر کے پوچھنے لگے، مفتی صاحبان سے پوچھا، میں نے تو دوران نماز پیغمبر دو جہاں پر درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے، محمد کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، کیا میری نماز ہو گئی ہے؟ جواب ملے گا آپ کی نماز نہیں، آپ کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نہیں ہوئی، لہذا نماز کو دوبارہ دہرایا جائے۔ امام صاحب پھر نماز کو دوبارہ دہرائیں گے، پھر امام صاحب التحیات پڑھیں گے، پھر اللہم صلی علی محمد بھی پڑھیں گے، وآل محمد بھی پڑھیں گے، کما صلیت علی ابراہیم بھی پڑھیں گے، وعلی آل ابراہیم بھی پڑھیں گے، پھر نماز کو مکمل کریں گے۔ اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ہوگا، اہلیان محلہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، امام صاحب پھر وہاں چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا اس موجودہ میت کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ وہاں پر امام صاحب پہلی رکعت میں اللہ اکبر کرتے ہیں، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں خاموش رہ جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، پھر چوتھی تکبیر پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں۔ اب امام صاحب نے بیچ میں درود نہیں پڑھا، آل محمد اور محمد کی ذات پر درود نہیں بھیجا، پھر امام صاحب کی وہ نماز جنازہ پڑھانا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر وہ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر وہ اللہ اکبر کریں گے، پھر وہ سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کریں گے، پھر دعا پڑھیں گے، پھر چوتھی رکعت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ اب میت کو لیا، لوگوں نے منو من مٹی کے نیچے اس میت کو اتارا، سلیب پہ رکھی، اوپر مٹی ڈالی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ پڑھا۔ حافظ صاحب نے اس طرف یہ رکوع پڑھ دیا، سر کی طرف دوسرا رکوع پڑھ دیا، قاری صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کروا دی، تمام لوگ اس بندے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر فرشتے قبر کی میت میں پڑے ہوئے سے یہ سوال کرتے ہیں، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ 2 سوال کر کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے علماء سے پوچھا فرشتے جو آئے تھے قبر میں 2 سوال کر کے گئے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں، کیا ان کا سوال و جواب مکمل ہوا ہے؟ علماء کہیں گے نہیں ہوا، وہ فرشتے دوبارہ آئیں گے،
پھر پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ۔ پھر وہ پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی جس کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دے گا فیقول ھذا هو عبد اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ میں نے خلاصہ یہ نکالا، اذان میرے حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، تکبیر میرے حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، نماز میرے پیغمبر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، نماز جنازہ میرے پیغمبر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، قبر کا سوال و جواب میرے محبوب کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، خدا رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ میرے محمد نے یہ فرما دیا ہے جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی وہیں وہیں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی۔